چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے، لیکن چند دنوں سے وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے نیوز فلو پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ گنڈاپور صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی سیاست کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ بدل رہی ہے؟ اور کیسے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت میں فار ونس شاید پہلی بار کوئی ایک ایسا شخص ہے جس نے عمران خان صاحب کا نیوز اور کانٹینٹ جنریٹنگ ابیلٹی کو بھی سرپاس کر لیا ہے، یعنی اس وقت وہ جماعت میں اپنے لیڈر سے بھی بڑے نیوز میکر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے آج سے چند دن پہلے۔ میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو ہیں کیا۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ گنڈاپور صاحب کا یہ شروع ہوتا ہے آج سے چند دن پہلے، جب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بلکہ اتوار کو اپنا جلسہ کیا سنگجانی میں۔ اس جلسے میں جو گنڈاپور صاحب نے تقریر کی اس نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، اتنے سخت الفاظ استعمال کریں گے اور اس لب و لہجے میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ برس پڑیں گے۔ وہ جو جب ان کی تقریر مکمل ہوئی تو اس کے بعد اس پہ آلریڈی جو ہے وہ ریاکشن آنا شروع ہو گیا، بڑا سخت ریاکشن آیا، کیونکہ آنا ہی تھا۔ جس طرح کی انہوں نے بات کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی، انہوں نے صحافیوں پہ تنقید کی، انہوں نے خواتین کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جس سے ظاہر بات رد عمل آنا تھا۔ جب اگلے دن شور مچا تو پھر چند ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پہلے تو ان کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں یعنی کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب، انہوں نے جا کے صحافیوں سے معذرت کی، انہوں نے یعنی بنیادی طور پر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جو کچھ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا، لیکن تب تک وہ نیوز ایجنڈا پہ چھا چکے تھے، ہر طرف یہی چیزیں چل رہی تھی۔ لیکن اس کے اسی دن جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو انہوں نے مکمل طور پر اس کا دوسرا سٹانس لیا۔ انہوں نے کہا جی جو کچھ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور جو گنڈاپور صاحب کے جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس پہ معذرت کر رہے ہیں ان کی جماعت کے حوالے سے، وہ بزدل لوگ ہیں اور ان کو جماعت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جب آیا بیان تو ایک دم جو جماعت کا جو پوری کی پوری پالیسی تھی وہ چینج ہو گئی۔ اب یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ ایک دم پتہ چلا کہ جی گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے، ان کو کوئی ریچ نہیں کر پا رہا۔ اب ایک نیا جو ہے وہ کانٹینٹ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا کہ گنڈاپور صاحب کدھر چلے گئے۔ کسی نے کہا جی ان کو کہیں حراست میں لے لیا ہے، کسی نے کچھ کہا۔ غرض یہ کہ ایک بار پھر خبریں جو ہیں تمام تر وہ گنڈاپور صاحب کے گرد گھومنی شروع ہو گئیں۔ اب یہ سب کچھ یہ ہو ہی رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے جو ہے وہ تقریر شروع کر دی، اور جو انہوں نے تقریر کی وہ بھی گنڈاپور صاحب کے اوپر تھی اور ان پہ تنقید کی۔ اور اس کے بعد ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ رات کو ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے ان کو پارلیمنٹ میں آ کے گرفتار کیا گیا۔ اب جب یہ خبر جو ہے وہ اگلے دن ڈومینیٹ کرنا شروع ہوئی نیوز کو تو خواجہ آصف صاحب نے اگلے دن پارلیمنٹ میں کہا کہ جی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، غلط تھا، لیکن اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیں کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے جو گنڈاپور صاحب نے کہا۔ تو ناظرین ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو تھی اٹ واز ریوالونگ اراؤنڈ گنڈاپور صاحب۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے، وہ منظر عام پہ آ گئے گنڈاپور صاحب، اور پھر انہوں نے آ کے اتنی ایک اور بڑی جارحانہ تقریر کر دی۔ اس تقریر میں کیا کیا وہ کہہ گئے ذرا سنیے۔ اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو۔ جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمپرومائز کر لوں۔ میں جواب دہ ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے، میں جواب دہ ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اس سے یہ منصب ملا ہے۔ اچھا لگتا ہے ویری گڈ، نہیں لگتا ویری ویری گڈ۔ اب جب انہوں نے یہ کچھ کہا تو اس کے رسپانس میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں خاص طور پہ جو افغانستان پر انہوں نے بولا اس پہ خواجہ صاحب نے پھر ایک اور آج جو ہے وہ تقریر کی۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ پی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے، جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یہ ڈی کوڈنگ گنڈاپور، یعنی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، واٹ ڈز ہی ایکچولی وانٹ، اور کس طریقے سے انہوں نے پچھلے چند دنوں سے مکمل طور پر پاکستان کی سیاست کو اپنے گرد گھمایا ہوا ہے۔ جس طرح کہ میں پہلے کہہ رہا تھا وہ عمران خان صاحب سے بھی بڑے نیوز میکر اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے
ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ بڑے ریزنیبل آدمی ہیں, میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, سرکاری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, بڑی مناسب بات کرتے ہیں, باہر آ کے ٹھیک ہے ہی پلیز ٹو دا گیلریز, لیکن وہ اس سسٹم کے اندر وہ ایک ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے رابطے ہیں, بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو پہلا جلسہ جو منسوخ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, اس میں گنڈا پور صاحب کا بڑا مرکزی رول تھا. تو ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ ایک ریشنل ریزنیبل پلیئر ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نظام کے اندر جو ہے وہ بڑے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. یہ سب کچھ ایک دم پاش ہو گیا اس دن جب سنگجانی میں انہوں نے سپیچ کی. وہ سپیچ کیوں کی؟ ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا, why did he need to do that؟ اچھا بھلا ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ان کا ایک سرٹن رول بنا ہوا ہے, ایک دم انہوں نے اس طرح کی سپیچ کر کے تمام تر جو کیلکولیشنز تھیں ان کو ہلا کے رکھ دیا, اور اب وہ بالکل ڈائریکٹ ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایک بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے. Is there a method to the madness ہے, جس طرح وہ محاورہ جاتا ہے. اگر ہم نے گنڈا پور صاحب کو ڈی کوڈ کرنا ہے, اگر ہم نے ان کی سیاست کی تشریح کرنی ہے, اور اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چینج آ رہا ہے یہ ایک ایولیوشن ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب کی, یا ریگریشن ہو رہی ہے, اور لارجر پالیٹکس میں یہ جو ایک چینج میکر وہ بن رہے ہیں, اور ایک موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت عجیب اور جارحانہ قسم کا رول پلے کر کے تمام کی تمام کیلکولیشنز کو ریڈو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ Why is he doing this? What is he playing at?